محمد و آل محمد۔ آنکھوں سے جو غازی کا روزہ نظر آتا ہے، آنکھوں سے جو غازی کا روزہ نظر آتا ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے غازی کا روزہ، دل سے جو سے دیکھو کعبہ نظر آتا ہے، یہ رزق علی کا ہے میں مانتا ہوں، لیکن جو رزق ملتا ہے مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے، یہ رزق علی کا ہے میں مانتا ہوں، لیکن پانی مجھے غازی کا صدقہ نظر آتا ہے، پانی مجھے غازی کا صدقہ نظر آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، غرق خوں ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، گلتا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر، مشک و دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے، دہن شیر میں جس طرح شکار آتا ہے۔ عباس کے شان قلم ہو چکے تھے، آپ اگر کف عباس علیہ السلام کی جانب اب دیکھنا چاہیں تاکہ آپ اس منظر کو محسوس کر سکیں کہ جہاں عباس کے شان قلم ہوئے، جب دونوں شان قلم ہوئے تو کل مطر تیر بارش کی طرح برس رہے تھے عباس پر، یہ لکھا ہوا ہے روایت میں، لکھا ہوا ہے کہ تیر بارش کی طرح اس لیے برس رہے تھے کہ جس کے ہاتھ قلم ہو چکے ہوں اور تیر آنکھ میں پیوست ہو چکا ہو، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہو؟ آنکھ میں ذرہ بھی چلا جائے تو ہاتھوں سے ذرے کو صاف کرتے ہو، جس کے ہاتھ نہ ہو اور آنکھوں میں تیر ہو، تو عباس نے یہی کوئی قریب کا مقام جہاں سر جھکا کر زانوؤں سے تیر کھینچنا چاہا عباس نے، اور جیسے ہی کوئی سر جھکا کر زانوؤں سے تیر کھینچنا چاہا تو سر پر گرز لگا، اور میرے کٹے ہاتھوں والا مولا زمین پر تشریف لے آیا۔ مولا عباس نے ایک ذاکر سے کہا تھا، اے ذاکر تو میرے مصائب پڑھتا ہے لیکن سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا، لیکن جب میں زمین پر آیا تو میرے بازو قلم ہو چکے تھے۔ باب الحوائج ابو الفضل عباس۔ جو قدیمی مومن یہاں تشریف لا چکے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہاں سامنے ایک مشق کا نشان ہوتا تھا، علماء کہتے تھے کہ یہاں بازو قلم ہوئے اور وہ مقام تھا جہاں مشق سکینہ پر تیر لگا، اس کی دوسری طرف آگے خیمہ گاہ ہے، عباس بڑھ رہے تھے کہ مشق پہ تیر لگا۔ اب جب حسین آئے ہیں خیمہ گاہ سے، عباس نے جب فریاد کی کہ اے مولا میرا آخری سلام قبول فرمائیے گا، تو جب حسین آ رہے ہیں تو ذرا سوچو، عباس کا لاشا جہاں پر تھا وہیں پر مولا نے دفن کر دیا، وہیں پر چھوڑ دیا لاشا، یعنی تو مولا کی لحد وہاں پر ہے، یا اللہ، بازو یہاں پر ہے، مشق پہ تیر وہاں لگا ہے، تو جب حسین وہاں سے آ رہے ہوں تو عباس گرے جب زمین کربلا پر، تو پہلے لاشا ملنا چاہیے تھا، پھر بازو بعد میں ملنے چاہیے تھے نا، اس لیے کہ بازو تو پہلے قلم ہو چکے تھے، لیکن وہاں سے ترتیب میں سوچئے تو پہلے بازو آتے ہیں اور پھر قبر عباس آتی ہے بعد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں جیسے ہی مشق پہ تیر لگا تو عباس نے اپنی سواری کو پھیر لیا، پھر اب خیام کی طرف آگے نہیں جاؤں گا،
واپس پلٹے ابو الفضل عباس۔ ایک موقع آیا کہ جب دونوں بازو قلم ہو چکے تھے اور عباس آگے بڑھ رہے تھے نا، تو اس وقت باب الحوائج کیوں کہتے ہیں مولا کو؟ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ گویا عباس کے ہونٹ ہلے کہ پروردگار میری اپنی کوئی تمنا نہیں ہے، بس یہ تمنا ہے کہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے۔ یا اللہ، لیکن تیر چلا، مشق پر تیر لگا، پانی بہہ گیا۔ کہا پروردگار تیری اپنی مصلحت ہے، اگر یہ پانی حسین کے بچوں تک نہ گیا تو پھر عباس کی لاش بھی حسین کے خیموں تک نہ جائے۔ ندائے پروردگار آئی ہو، گویا عباس یہ امتحان کا وقت ہے، ہم نے تمہاری کسی بھی حاجت کو رد نہیں کیا، لیکن ان حاجتوں کے صدقے میں ہم نے تمہیں قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا۔ اب جو تیرے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کروں گا عباس۔ یہ کہہ کر بس حسین پہنچے، عباس زمین پر تھے۔ حسین نے کہا الان انکسر ظہری، کمر ٹوٹ گئی عباس، وشمت بھی شمت بھی عدوی، دشمن تانے دے رہے کہہ رہے تھے کہاں گیا وہ تیرا عباس۔ یہ وہ منزل تھی، میں آخر میں 2 جملے پڑھتا ہوں، یہ وہ منزل تھی کہ اب حسین جب عباس کے پاس ہیں کہ مولا میرا لاشا خیام میں نہ لے جائیے گا، اور دوسری زحمت ایک اور ہے، سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا نا بس لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا، دوسری زحمت ایک اور ہے، مولا اگر ہو سکے تو میری آنکھوں سے خون تو صاف کی۔ اس لیے کہ مولا میری ماں نے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرتا ہوا جاؤں۔ ایک آنکھ میں مولا تیر لگ چکا ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، زحمت نہ ہو تو ابا کے دامن سے خون صاف کیجیے گا۔ حسین نے عباس کا مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا، ذرا سوچنا کیوں، اگر ہاتھ سلامت ہوتا۔ حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا۔ عباس نے کہا الوداع مولا، خدا حافظ مولا، وہ روح نکل رہی ہے۔ حسین نے عباس کا علم لیا، چلنا شروع کیا در خیمہ پر۔ خیمے میں بچوں کو نہیں معلوم یہاں کیا ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جمع تھے، دیکھو غازی آ رہا ہے، چچا آ رہا ہے، پہلے اصغر کو پانی پلانا، پھر پانی پینا، میرا اصغر بہت چھوٹا ہے۔ حسین علم لے کر داخل ہوئے۔ عزیزوں جب تک یہ مصائب کے جملے نہ ہو تو عباس کی مصیبت کا بیان پورا نہیں ہوتا۔ کیا جملہ میرے دل پہ بڑا لگتا ہے، اے میر عالم، اے اہل حرم، میر و علمدار نیامت، سقائے حسین، سید و سالار نیامت۔ بچوں نے دیکھا علم آ گیا، علمدار نہ آیا، کوزہ پھینک دیا، کہا بابا پانی نہیں چاہیے، چچا کو واپس بلا لو۔ یا باب العوائد، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔